أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم وليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم وليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا۔ اس نے کہا دوسری چیز کیا ہے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں یہ تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا، ضرور انہیں ان کی عقل کو، فکر کو اپنی طرف لاؤں گا، اور وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں کیا کروں گا؟ تیسری چیز، ان کو لالچ دوں گا، توقع دوں گا۔ یہ جس دن اللہ نے اسے دھتکارا تھا نا وہاں سے نکل، یہ اسی دن باتیں کر رہا ہے، کہتا ہے میں جاؤں گا اور یہ کام کروں گا۔ پروردگار کی رحمت دیکھو، پھر بھی بھیج دیا اسے اور کہا جاؤ۔ اور دو چیزیں اس نے کہیں، دوسری چیز کیا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور گمراہی کی طرف بلاؤں گا انہیں۔ یہ ہے جو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، نئی نئی چیزیں پیدا کرتا ہے، زیبائش اور آرائش ہے اصل، حقیقت کچھ نہیں۔ انسان کی نظروں کے سامنے وہ چیزیں لے آتا ہے جو لبھائیں اس کے دل کو۔ شراب کی بوتلیں دیکھا کیسی کیسی خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے۔ جوئے کو دیکھو، جوا خانے کیسی کیسی اشتہار آتے ہیں، ہر جگہ پر بورڈ لگا ہوا ہے۔ یہ ہے جو شیطان گمراہی کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ بلانے کا کہہ کے گیا ہے ہم سے کہ وہ بلائے گا لوگوں کو شیطان کس طرف؟ گمراہی کی طرف، اور زیبائش و آرائش کے ذریعے، وسوسے کے ذریعے۔ اور اگر کہیں وہ اس چیز کو نافذ بھی کر سکتا، ایک تو ہے دعوت دینا، ایک ہے نافذ کر دینا۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آئیے کھانا کھا لیجئے، وہ مانے نہ مانے اس کی مرضی، اور ایک کسی کو آپ بچے کو کھانا کھلا دیں تو وہ تو نافذ کرنا ہے نا۔ ابھی تو یہ شیطان کو صرف اتنی ہی بات ہے کہ وہ بلا رہا ہے، اگر اسے نفاذ کی بھی قدرت ہوتی تو پھر بچتا کیا؟ پھر تو ساری دنیا اسی کے ساتھ چلی جاتی، علیہ باللہ۔ لیکن صرف دعوت کی حد تک کی بات ہے، اسی لیے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی آیا ہے، یہ دعوت جو دینی ہے نا شیطان نے کہ آؤ گمراہی کی طرف، اس کو اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں ایک جگہ ذکر فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ ابراہیم 13واں پارہ اور سورت نمبر ہے 14 اور آیت نمبر ہے 22۔ ملی 13واں پارہ سورہ ابراہیم 14 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر ہے 22۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور بولا شیطان کب؟ لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو گیا سب کا، جنت والے جنت میں پہنچ گئے اور جہنم والے جہنم میں پہنچ گئے۔ اب تقریر اس نے کی، کہتا ہے ان اللہ وعدکم وعد الحق، اور اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا بالکل سچا وعدہ تھا۔ ووعدتکم، اور جو میں وعدے کرتا رہا ہوں، فاختلفتکم، میں نے سب جھوٹ کہا تھا تم سے، میں جو تم سے کہتا رہا کہ جنت جہنم کوئی چیز نہیں ہے اور حساب کتاب کوئی نہیں ہونا اور یہ چیزیں، سب میں نے جھوٹ کہا، اور جو اللہ نے کہا تھا وہ سچ کہا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور میں جو باتیں تم سے کہتا تھا میرے پاس کوئی طاقت حکومت نہیں تھی کہ میں تم پہ نافذ کر سکتا، الا مگر یہ کہ ان دعوتکم، میں نے تمہیں بلایا تھا، گناہ کی دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے میرا کہنا مان لیا، اللہ کے کہنے کو رد کر دیا۔ اللہ کہہ رہا تھا کہ آؤ نماز کے لیے، اور میں کہہ رہا تھا کہ بالکل نہ جانا اور کام کرنے ہیں، تم نے میری بات مان لی، اللہ کی بات رد کر دی، باقی میں نے تم پہ کوئی جبر نہیں کیا۔ یہ ہے بات۔ فلا تلومونی، آج کے دن مجھے الزام مت دو،
वलूमू अनफुसकुम, अपने आप को रो, अपने आप को पीटो, अपनी जान को इल्जाम दो, मा अना बिमुस्रिखकुम, मैं तुम्हारी फरियाद को आज नहीं पहुंच सकता, वमा अंतुम बिमुस्रिखिया, और तुम मेरी फरियाद, मेरे दुख को दूर नहीं कर सकते। इन्नी कफरतु बिमा अशरक्तुमून मिन क़ब्ल, और मैं बिल्कुल आज कुफ्र का इजहार करता हूं उन तमाम चीजों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक ठहराते रहे। सारी इंसानियत से शिर्क करवाता रहा और आखिरी दिन कहता है, अल्लाह ने फरमा दिया, उसने कहा मैं आज के दिन हर शिर्क का इनकार करता हूं जो मैं तुमसे कराता रहा। इन्नज़्ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, और जो जालिम हैं उनके लिए बड़े दुख की मार है। ये है जिससे पता चलता है कि शैतान का जोर इंसान पर नहीं चलता, मशवरे देता रहता है बुराई के, वो कोई माने या ना माने अपनी मर्जी है हर आदमी की। ये चीज उसने की, उसने कहा वला उदिल्लन्नहुम, और मैं उन्हें जरूर बुलाता रहूंगा गुमराही की तरफ। एक वला उमन्नियन्नहुम, तीसरी चीज जो मैं इनके साथ करूंगा उन्हें लालच दिलाऊंगा, तवक्को दिलाऊंगा। गुमराही की किस्में ही दो हैं आज तक पूरी दुनिया में, तीसरी किस्म हमें नहीं मालूम। फिक्र की गुमराही और अमल की गुमराही, यही दो चीजें हैं ना। कुछ लोग फिक्री तौर पर, ज़हनी तौर पर गुमराह होते हैं, अकीदे में गुमराही होती है, कुछ अमाल में गुमराह होते हैं। वला उज़िल्लन्नहुम, मैं उन्हें बुलाऊंगा किस तरफ कि वो लोग अपनी फिक्र, अपनी अकल मेरे हवाले कर दें, ये गुमराही। वला उमन्नियन्नहुम, लालचें दिखाऊंगा उन्हें, लालच दूंगा, जुआ खेल लो, इन कामों में आ जाओ, सूद में आ जाओ, बहुत पैसे मिल जाएंगे, ये चीजें मैं उन्हें बताऊंगा। तीन चीजें उसने कर ली। चौथी कहता है वला आमुरन्नहुम, और मैं उन्हें जरूर ये कहूंगा, जहां तू मुझे भेज रहा है ना जिस दुनिया में, मैं उनसे जरूर जाकर ये बात कहूंगा, इसका हुक्म दूंगा। इस बात को वला आमुरन्नहुम सही तर्जुमा ये होगा, वला आमुरन्नहुम, मैं उन्हें सिखाऊंगा। क्या चीज सिखाऊंगा? फला युबत्तिकुन्ना, तो वो जरूर भी जरूर चीरेंगे। चीरना, काटना, क्या चीज? आज़ानल अनआम, जानवरों के कान काटेंगे और उन्हें बुतों के नाम पर छोड़ेंगे। मैं ये जरूर उन्हें सिखाऊंगा। फला युबत्तिकुन्ना, मैं उनको यकीनन ये सिखा दूंगा, हुक्म दूंगा उन्हें। क्या चीज? कि चीरें जानवरों के कान वो और बुतों के नाम पर छोड़ दें, आजाद कर दें। ये है शैतान। इसलिए जितने भी बुतों के नाम पर जानवर छोड़े जाते हैं ना, वो सब इसमें आ जाते हैं। और अरब ये किया करते थे कि जानवरों को छोड़ देते थे। ऊंटनी जब 5 बच्चे जन्म दे देती थी और 5वां बच्चा उसका ऊंट होता था, तो उसका कान चीर के बुतों के नाम पर छोड़ देते थे, पुन कर देते थे। पुन करना समझते हो? नहीं? क्या यार तुम समझते नहीं? हां, पुण्य यानी इबादत के तौर पर किसी जानवर को छोड़ देना। ठीक है? रझाना समझते हो? शैतान रझाते ही है ना। रझाना समझते? क्या? हाँ, कहो तरगीब दिलाना ठीक है, मगर रिझाना असल में पता है किसको कहते हैं? ये जो लड़की नाचती है ना बुतों के सामने, और वो अपने माबूद को, उस बुत को खुश करने के लिए उसको जो पैसे देती है और उस पे चादरें डालती है या चीजें उठाकर उसकी खिदमत पे पेश करती है ना, तो वो अपने माबूद को, उस बुत को रिझा रही होती है कि वो मेहरबान होके इसकी किस्मत बदल दे। ये है रिझाना। समझे? आप हिंदी में इस लफ्ज को देखें ना, इम्प्रेस में भी वो माने नहीं है जो रिझाने में है। समझे? तो इसलिए ये रिझाती हैं। ज़ुय्यिना लिन्नास, लोगों को रिझाया है। ये है असल तर्जुमा है। नहीं, आप इस लफ्ज में बस ये लफ्ज ही है। अब इसका कोई
ترجمہ کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی. زین للناس، اللہ نے جو وہاں فرمایا نا کہ لوگوں کی نگاہ میں رجھائی گئی ہیں، لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہیں، تو زینہ کو مزین میں ترجمہ کریں تو وہ عربی سے عربی ہو گیا. صحیح ترجمہ یہ ہے کہ مزین کی گئی، رجھائی گئی. یہ شیطان رجھاتا ہے چیزوں کو. اس نے یہاں پہ کہا، اس نے کہا پن کریں گے دیوتاؤں کے نام پہ، دیویوں کے نام پہ بچوں کو. اور پن کرنا وہ کان کاٹ کے چھوڑ دیتے تھے پچھلے زمانے میں. ہمارے زمانے میں جو پن کرتے ہیں لوگ، کئی ایک نشانات بچوں پر لگا دیتے ہیں، جانوروں کے بچوں پہ، حتیٰ کہ انسانوں کے بچوں پہ، کہ اس کی نسبت فلاں بزرگ کے ساتھ ہے، اس کی نسبت فلاں درگاہ کے ساتھ ہے، اس کی نسبت فلاں چیز کے ساتھ ہے. یہ پن کرتے ہیں. یہ اس نے کہا تھا فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں جانوروں کے کان چیرنے سکھاؤں گا ان لوگوں کو. یہ دیکھ لینا بندے تیرے، جانور تیرے، عبادت میری ہوگی. اس قسم کی کتنی چیزیں اب بھی مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، ہے نا؟ کیا مثلا خواجہ کا ہے بکرا، اور شادولہ کے ڈولے، ان کے نام کے بچے ہوتے ہیں نا. یہ کوئی نہ کوئی نشانی ایسی لگوا دوں گا جانوروں پہ کہ کوئی اسے نہ چھیڑے، اور درگاہ کے جانور وہ مانے جائیں، اور لوگ اس سے ڈریں کہ اگر اس جانور کو ذبح کہیں کر دیا تو مارے جائیں گے. بہت جگہوں پہ درخت ایسے مل جائیں گے کہ اس درخت کو نہ کاٹنا ورنہ مر جاؤ گے، اور اس درخت کی شاخ توڑو تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی ہے. یہ چیزیں اللہ کے ساتھ شرک کی اقسام میں سے اس نے کہا یہ تو ہو گئی کتنی، 4 چیزیں. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور سکھاؤں گا کیا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے. میں ضرور انہیں یہ بات سکھاؤں. 5 باتیں وہ کہہ کے آیا ہے. اس نے کہا ان 5 باتوں کا میں حکم انہیں دوں گا، اور ان لوگوں کو میں سکھاتا رہوں گا کہ خدا کی بنائی ہوئی شکل تبدیل کرنا، اور اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کرنا کہ جانوروں کے بچے اور بتوں کے نام پہ چھوڑ دینا. اس پہ ایک حاشیہ سنیے حضرت کا، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں آخری کہ وہ کیسے بنائی ہوئی شکلیں تبدیل کرتا ہے. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ ہے، اور یہ اس زمانے کا ہے جب مسلمانوں میں یہ اختلافات فرقہ واریت کے نہیں ہوئے تھے کہ یہ فلاں شہر سے تعلق ہے تو فلاں شہر سے تعلق ہے. حضرت کا انتقال تو ہو گیا 1205 میں. اختلافات تو اس کے بعد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی جب تحریک چلی اس جہاد کے بعد شروع ہوئے ہیں، اس جہاد کے وقت سے شروع ہوئے. اس سے پہلے مسلمانوں میں بر صغیر میں اختلاف نہیں تھا. اس لیے جتنے بھی اختلافات کی بات لوگ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحریک سے پہلے چلے جاؤ، پہلے لوگ کیا کہتے تھے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو لے لو، یہ اور ان کے بیٹے کیا کہتے تھے. حضرت کا ترجمہ، حضرت کی اس پہ تشریح دیکھیے. حضرت فرماتے ہیں شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ، جانوروں کے کان چیریں یہ کافروں کا دستور تھا. گائے کا یا بکری کا ایک بچہ بت کے نام کا کر دیا، اس کے کان میں نشان ڈال دیتے. ایک گائے بکری کا بچہ لیا، بت کے نام پہ چھوڑ دیا اور اس کے کان میں نشان ڈال دیا. اب بھی ہندوستان میں یہ ہوتا ہے، دیکھا ہے نا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. اور صورت بدلنا یہ کہ لڑکے کے سر میں چوٹی رکھتے، ہے یا نہیں؟ برہمن بھی اور بھی. صورت بدلنا یہ کہ لڑکے کے سر میں چوٹی رکھتے بت کے نام کی. برہمن تو بتوں کے نام کی رکھتے ہیں نا. اور آگے سنیے، مسلمان کو ان کاموں سے بچنا ضرور ہے. اور فکرہ جو غضب کا ہے وہ یہ ہے جس سے آگ لگ جاتی ہے. اپنے بزرگوں سے یہ معاملت نہ کریے، کافر بھی جن سے کرتے تھے بزرگ ہی جان کر کرتے تھے. سمجھے؟ اپنے بزرگوں سے یہ معاملہ نہ کرو کہ ان کے نام کی چوٹیاں رکھ رکھ کے چھوڑ دو. کتنے ہی ملیں گے اب تک
یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کی چوٹی ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی چوٹی ہے، یہ فلاں بزرگ کے نام کی لٹ ہے، اور وہ لٹ کٹاتے ہیں جب بچہ 2 سال 2.5 سال کا ہو جائے، اور پھر اس بزرگ کی قبر پر جا کر رکھتے ہیں، اور ساتھ کچھ سونا چاندی جتنی بھی توفیق ہو وہ بھی وہاں پیش کرتے ہیں۔ یہ دیکھا ہے؟ بہت ہمارے ہاں دیکھو ہیں، پاکستان میں کئی بچوں کو دیکھو، دیہات میں گاؤں میں سارا سر منڈا ہوا ہے اور ایک چوٹی لمبی سی لٹک رہی ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ فلاں بزرگ کی ہے۔ یہ بچہ نہیں ہو رہا تھا، ہم نے منت مان لی تھی کہ حضرت آپ کے نام کی چوٹی بچوں کے رکھ دیں گے، اور یہ وہ چیز ہے، اور وہ 2 سال 2.5 سال کے بعد کراتے ہیں، اور یہ چیزیں پتہ نہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس موقع پہ یا نہیں، مگر اب تک حالت یہ ہے کہ ہمیں کبھی ہسپتال میں نظر آ جاتا ہے نا ایسا بچہ تو آگ لگ جاتی، اور میں کہتا ہوں اس کو پہلے منڈاؤ پھر علاج کریں گے۔ وہ کہتا ہے نہیں صاحب، میں کہتا ہوں لے جاؤ بچے کو کہیں بھی، ڈاکٹر سے میں نے کہا یار تمہاری اپنی مرضی ہے، مگر یا ہمیں یہاں رہنے دو یا ان بچوں کو آنے دو، ایک چیز کرو۔ اور اللہ ہی کا احسان ہے، کتنے ہی ڈاکٹرز نے سمجھایا اور وہیں پہ وہ چوٹی کاٹ کے پھینک دی، اور بچے بھی زندہ ہیں، بزرگوں نے کچھ نہیں کیا، نہ مار دیا انہوں نے اور نہ ان کی روح نکال لی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے حضرت نے جو فرمایا نا، کیا کہنے اس بات کے، اپنے بزرگوں سے یہ معاملت نہ کریے، کافر بھی جن سے کرتے تھے بزرگ ہی جان کر کرتے تھے، کافر کوئی بتوں کے نام پہ نہیں کر رہے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ بزرگ ہیں اس لیے وہ ساری چیزیں یہ کرتے تھے، سمجھے؟ یہ ہے خدا کی توحید کہ اللہ کی جتنی چیزیں ہیں وہ غیر کے ساتھ منسلک نہ کی جائیں۔ طواف اللہ کے گھر کا حق ہے، بزرگوں کی قبروں کا حق نہیں ہے، ان کے گرد نہ چکر لگائے جائیں۔ چومنا یہ حجر اسود بیت اللہ کا حق ہے، بزرگوں کی قبروں کو نہ چوما جائے۔ غلاف چڑھانا یہ خدا کے گھر کا حق ہے، بزرگوں کی قبروں پہ غلاف نہ چڑھائے جائیں۔ جتنی چیزیں اللہ کی ہیں اللہ ہی تک رہنے دے، جب ان چیزوں کو غیروں کے ساتھ کرے گا، قبر کے ساتھ کرے گا، تو جس عقیدے کے تحت کرے گا اسی عقیدے کے تحت فتویٰ لگ جائے گا، بغیر کسی عقیدے کے کر رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ صاحب قبر، یہ بزرگ میرے حالات کو جانتے ہیں اور نفع نقصان ان کے قبضے میں آ گیا ہے، وہ شرک بھی ہو گیا اور نکاح بھی ٹوٹ گیا، سمجھے؟ یہ وہ کہہ کے آیا تھا بڑا، کہتا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں ضرور یہ سکھاؤں گا کہ کیا کریں، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو تبدیل کریں۔ اس کے بہت سے معانی مفسرین نے لکھے۔ اللہ کی بنائی ہوئی شکل و صورت کو تبدیل کرنا، عورتوں کا مرد بننے کی کوشش اور مردوں کا عورت بننے کی کوشش کرنا، یہ انہوں نے تشریح اس کی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہجڑے ہوتے ہیں نا مخنث، یہ مرد ہوتے ہوئے کوشش کرنا کہ مخنث ہو جائے، ہجڑا بن جائے، یہ وہ چیز ہے۔ اور اسی طرح خواتین کے لیے جو چیزیں شریعت نے منع کی ہیں ان چیزوں کو اختیار کرنا، مثلا بالوں میں جو چٹیا ہوتی ہے، ان بالوں میں دوسری چیزوں کے بال لگانا تاکہ بال بہت زیادہ لگیں اور خوبصورتی کی بات ہو، یہ سب چیزیں شکل و صورت کو بگاڑنے کی ہیں اور منع کیا ہے اللہ نے اس سے، اور وہ پہلے کہہ آیا تھا کہ میں ان چیزوں کو بگاڑوں گا۔ اور بہت اچھی تشریح اس کی ان مفسرین نے کی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی سے کہ میں فطرت کو تبدیل کروں گا، جو فطری چیزیں ہیں نا انسانوں میں، ان فطری چیزوں کو میں بدل ڈالوں گا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ لوگ تیرے باغی اور نافرمان ہو جائیں گے۔ فطرتاً جو اللہ نے چیزیں رکھی ہیں، فطرت میں اللہ نے رکھا ہے شادی کو کرنا، اور انسان میں مرد و عورت میں ان خواہشات کو رکھا ہے۔ اب یہ فطرت سے لڑنا اور ٹکر لینا کہ شادی نہیں کریں گے، ایک تو ہے کسی کو وقت نہیں ملا، ایک ایسا ہے جس کی خاندانی مجبوریاں تھیں، ایک عورت ایسی ہے جس کو رشتہ نہیں ملا، یہ سب چیزیں الگ ہیں۔ ایک یہ کہ جان بوجھ کے ایسی شادی نہ کرنا، یہ خدا کی فطرت بنائی ہوئی سے ٹکر لینا ہے، کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے آدمی۔ اور یاد رکھو جتنے بھی فطرت کے کام ہیں نا، ان سے کبھی آدمی ٹکر نہ لے، آدمی نہیں جیتتا
فطرت جیت کے رہتی اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ گناہ میں پڑ جاتا ہے. تو اس نے کہا میں انسانوں کی فطرت کو تبدیل کروں گا. اور اس سے بھی اچھی بات بعض حضرات نے لکھی ہے, کہاں ان کی نظر پہنچی ہے. انہوں نے کہا, اس نے کہا ہے پروردگار میں تبدیل کروں گا تیری تخلیق کو, یعنی پوری دنیا تو نے انسانوں کے لیے بنائی ہے, سورج چاند ستارے مٹی یہ آسمان و زمین تو نے بندوں کے لیے بنائے تھے, میں اس بات کو الٹا گھما دوں گا اور بندے ان کے لیے ہو جائیں گے. تیرے بندے بجائے اس کے کہ سورج سے صحیح کام لیتے سورج کی پرستش کرنے لگیں گے, الٹا کام ہو گیا. جو تیرا حق تھا وہ انہوں نے سورج کو جا کے دیا, چاند کو دیا, زمین کو پوجا, آسمان کو پوجا, حتیٰ کہ ڈائریکشن سمتیں پوجنے لگے کہ مشرق مقدس ہے یا مغرب مقدس ہے. میں ان کو اتنا الٹا گھما دوں گا کہ جو چیزیں تیری تھیں یہ پرستش ان کی کرنے لگیں گے جو چیزیں تو نے ان کے نفع کے لیے پیدا کی تھی. سمجھے؟ یہ اس نے کہا. اللہ نے فرمایا ہے اس پہ لعنت ہوئی اللہ کی, اور اس کے اس جملے پہ جس جملے میں اس نے 5 چیزیں خدا کو کہی تھیں کہ میں یہ چیزیں بگاڑ دوں گا. لوگوں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا, اور جو کوئی بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا, من دون اللہ, اور اللہ کو چھوڑ دے گا, فقد خسر خسرانا مبینا, تو وہ انسان پڑا بہت ہی واضح اور بہت ہی صاف گمراہی میں. اس نے نقصان اٹھایا, بہت واضح نقصان ہو گیا اس کا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ایک فقرہ لکھا ہے اپنے مکتوبات میں. وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ, اور وہ چیزیں جو دین میں شامل کی جاتی ہیں اگرچہ صبح صادق کی طرح روشن کیوں نہ نظر آئیں, لیکن لوگ اپنے پاس سے جس چیز کو دین میں شامل کریں گے, میں اللہ سے بڑی عاجزی سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ خدا تعالی مجھے اور جتنے بھی لوگ میرے سلسلے میں داخل ہوں ان سب کو اس گمراہی سے محفوظ رکھنا. خدا کرے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہو, ہم بھی انہی کے سلسلے میں ہیں. اس لیے شرک اور بدعات وہ کتنی واضح نظر آ رہی ہوں نا انسان کو کہ یہ نیکی ہے, لیکن شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی, مت کرے اس معاملے کو. نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, بظاہر خدا سے ڈرتے ہیں, لیکن بچوں کے سر پہ چوٹیاں رکھی ہوئی اور یہ حرکتیں کرتے ہیں. یہ ہے چیز. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ, اور جو کوئی بھی شیطان کو رفیق اپنا بنائے, دوست بنائے اور اللہ کو چھوڑ دے, ان 5 چیزوں میں سے جو کرنے لگے گا تو وہ شیطان کی دوستی ہو جائے گی نا. جب اس کی دوستی ہوئی تو فقد خسر خسرانا مبینا, ایسا آدمی تو بہت ہی واضح نقصان اٹھا لیا اس نے, صاف صاف نقصان اور ٹوٹے کا سودا کر لیا.